this is Bilal Ramzan and you are watching Rare Garden. Today I am going to sow black-eyed Susan vine seeds. black-eyed Susan vine بہت ہی پیارے فلاورز لگتے ہیں اس کے اوپر اور مختلف کلرز آتے ہیں، پنک، اورنج، یلو، لائٹ یلو اور ملٹی کلرز. لیکن جو پاکستان میں پائی جاتی ہے وہ عام کلر جو ہے یلو کلر ملتا ہے پاکستان میں، وہ بھی اتنا زیادہ عام نہیں ملتا. پچھلے سال اویلیبل تھے اس کے سیڈز اور اس سال میں نے تلاش کیے نہیں ملے، شاید ڈیمانڈ کی وجہ سے نہ ملے ہوں، اس کی ڈیمانڈ کم ہو کیونکہ اس کا کلر اتنا پیارا نہیں ہے یلو والے کا. لیکن اس کے جو دوسرے کلرز ہیں وہ بہت ہی پیارے ہیں، بہت ہی امیزنگ کلرز ہیں اور یلو بھی پیارا ہے، اتنا بھی خراب کلر نہیں ہے. لیکن اس بار اس کے سیڈز ملے نہیں ہیں بلیک آئیڈ سوزان کے لوکلی، اور امپورٹ کروائے ہیں ہم نے بلیک آئیڈ سوزان وائٹ کلر، بہت ہی ریئر ہے، بہت کم ملتا ہے یہاں پہ. اور جو دوسرے ہیں پنک کلر کے، ڈارک پنک، وہ بھی بہت ریئر ہیں، ابھی پاکستان میں آئے نہیں ہیں ابھی. یہ جو ہے ہم نے وائٹ کلر منگوایا ہے اور اس کے آج سیڈز میں لگانے لگا ہوں. اور بلیک آئیڈ سوزن وائن کی پکچرز میں اسکرین پر شیئر کر دوں گا، سبھی فلاورز کی، سبھی کلرز کی. اور یہ دیکھ لیں جی اس کے سیڈز. اس کے سیڈز کو لگانے سے پہلے پانی میں بھگونا پڑتا ہے رات کے لیے، تو نیم گرم پانی میں نے اس کو رات بھر کے لیے بھگو کے رکھ دیا ہے. تقریباً اس کو 8 گھنٹے ہو گئے ہوں گے پانی میں بھگے ہوئے، اور ابھی اس کو میں لگانے لگا ہوں. اس کو لگانے کے لیے یہاں پہ میں نے سیڈلنگ ٹرے ریڈی کر لی ہے. اس کو میں پنیری تیار نہیں کر رہا، پوٹس میں لگا کے اس طرح سیڈلنگ ٹرے میں الگ الگ سیڈ لگاؤں گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی جو روٹس ہیں اس کو ڈسٹربنس پسند نہیں ہے. اگر اس کی روٹس کو ڈسٹرب کریں گے تو پلانٹ آپ کا مر سکتا ہے. تو اگر میں پوٹس میں لگا کے پنیری تیار کرتا، اس کے بعد جب ان کو شفٹ کرنے کا ٹائم آتا تو اس کی روٹس تو ڈسٹرب ہونی ہی تھی، تو پلانٹس ہمارے خراب ہو سکتے تھے. اس وجہ سے میں یہاں پہ سیڈلنگ ٹرے یوز کر رہا ہوں، اس میں لگاؤں گا. اس میں یہ ہے کہ روٹس اس کی ڈسٹرب نہیں ہوں گی، جس طرح ہی روٹس باؤنڈ ہوں گی. یہ سارا کا سارا جو ہے ایک پورا ہول مٹی سے بھرا ہوا، یہ سارا نکل آئے گا ایزیلی. یعنی کہ جو سارا روٹ باؤل ہوگا وہ ایزیلی نکل آئے گا، روٹس خراب نہیں ہوں گی اور ان کو ہم آسانی سے شفٹ کر لیں گے. ابھی جو ہے سیڈلنگ کے لیے میں سمپل پیٹ موس یوز کر رہا ہوں اور اس میں کوئی چیز ایڈ نہیں ہے. جب اس کو ہم پلانٹ کریں گے، اس کے پلانٹس بن جائیں گے، ری پوٹ کریں گے، تو اس ٹائم پہ سوئل جو ہے اس کو چاہیے ہوتی ہے ریچ سوئل چاہیے، سلائٹلی ایسیڈک ہونی چاہیے. اگر پی ایچ لیول پہ بات کریں تو 6.8 سے 7.7 یہ پی ایچ لیول ہونا چاہیے، یعنی کہ سلائٹلی ایسیڈک اور میڈیم موئسٹ ہونی چاہیے سوئل. یعنی کہ جو سوئل آپ یوز کر رہے ہیں اس کو میڈیم موئسٹ رکھنا ہے، بہت زیادہ موئسٹ نہیں کرنا. اور آج کل ویسے بھی سردیاں سٹارٹ ہو چکی ہیں، دسمبر چل رہا ہے ابھی، تو پانی کم ہی دینا ہے. زیادہ دیں گے تو موئسچر زیادہ دیر تک رہے گا، جلدی پانی خشک نہیں ہوگا. بلیک آئیڈ سوزن وائن فاسٹ گروئنگ وائن ہے، بہت جلدی بڑھتی ہے اور بہت تیزی کے ساتھ بڑھتی ہے، اور تقریباً سارا سال ہی یہ فلاور پروڈیوس کرتی رہتی ہے. لیٹ ونٹر سے لے کے فال تک اس کے فلاورز نکلتے رہتے ہیں، یعنی کہ آلموسٹ سارا سال. اور یہ جو ہے اس کو ایز اے اینول گرو کیا جاتا ہے. لیکن بلیک آئیڈ سوزن وائن پرینیل پلانٹس ہیں، آپ چاہیں تو اس کو لگا رہنے دیں، یہ اگلے سال دوبارہ گرو ہو جائے گا اور فلاورز پروڈیوس کرے گا. لیکن اگر آپ نہ بھی کریں، اس کو اکھاڑ بھی دیں تو کوئی مسئلہ نہیں. سیڈ گرون پلانٹس جو ہیں بہت جلدی فلاورنگ پر آ جاتے ہیں پہلے ہی سال، اور تقریباً لگانے کے 1 ماہ کے بعد فلاورنگ سٹارٹ کر دیتے ہیں یہ. یعنی کہ اگر ابھی سیڈ لگاؤں تو 1 ماہ کے بعد جنوری میں اس کی ہمیں فلاورنگ دیکھنے کو مل جائے گی. اگر پہلے لگاتے، جب اس کا ٹائم تھا ونٹر کی سیڈلنگ کرنے کا سبھی پلانٹس کی، سپتمبر اکتوبر، اگر اس ٹائم پہ سیڈلنگ کرتے تو ابھی تک ہمیں فلاورز مل جانے تھے. اس کے جو ہے ہر لیو کے ساتھ ایک فلاور لگتا ہے، اور برانچ کے اوپر ایک نوڈ ایریا پر 2 لیوز ہوتے ہیں دونوں سائڈز میں، اور دونوں کے ساتھ ایک ایک فلاور لگے گا. بلیک آئیڈ سوزن میں ایک احتیاط کرنی ہے، اگر آپ اس کو سرچ کر رہے ہیں، اس کے پلانٹس وغیرہ دیکھنا چاہ رہے ہیں، تو اس کو آپ نے بلیک آئیڈ سوزن وائن لکھنا ہے، کیونکہ اس میں پلانٹس بھی آتے ہیں بلیک آئیڈ میں، اور اسے کہتے ہیں روٹ بیکیا بلیک آئیڈ. وہ بھی بالکل اسی طرح ہے. بلیک آئیڈ اس کو اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس کا جو فلاور ہے چھوٹا سا فلاور ہوگا تقریباً 1 انچ کا، اور اس کی 4 سے 5 پیٹلز ہوں گی، اور اس کے درمیان میں بالکل ایک کالے رنگ کی آنکھ ہوگی. تو درمیان میں بلیک آئی ہوگی اس کی، جس کی وجہ سے اس کو بلیک آئیڈ سوزن کوئی ورائٹی کا نام ہوگا، فلاور کا نام ہوگا، تو بلیک آئیڈ سوزن اس وجہ سے اس کو بولتے ہیں. اس کے علاوہ اس کے مختلف نام ہیں، ٹنبرجیا الاٹا اور کلوک وائن، یہ بھی اسی کا نام ہے. اور بلیک آئیڈ سوزن روٹ بیکیا کو بھی کہتے ہیں کیونکہ وہ بھی سیم چیز ہے، لیکن وہ پلانٹ بنتا ہے، بش بنتی ہے،
اور اس کے بھی درمیان میں بلیک آئی ہوتی ہے، تو اس کو بھی بلیک آئڈ کہا جاتا ہے۔ لیکن اگر آپ بلیک آئڈ پلانٹ لکھیں گے تو پلانٹ آ جائے گا روڈبیکیا، اگر آپ اس میں بلیک آئڈ وائن سوزن لکھیں گے تو وہ وائن نکل آئے گی۔ تو یہ جو ہیں وائن کے سیڈز ہیں، اور جو ہیں روڈبیکیا پلانٹ اس کے سیڈز الگ ہیں، بالکل باریک باریک سیڈز ہوتے ہیں، بہت باریک اور لمبے، یہ والے جو ہیں گول ہیں۔ تو چلیں ابھی اس کے سیڈز لگاتے ہیں۔ یہ میرے پاس 40 کے قریب سیڈز ہیں، یہ دیکھ لیں اس کا سیڈ۔ بلیک آئڈ سوزن کو فل سن میں بھی گرو کیا جا سکتا ہے اور لائٹ شیڈ میں بھی۔ یہ سارا سال فلاورنگ کرتے ہیں، لیکن اس کے لیے آپ کو ایک کام کرنا پڑے گا۔ سارا سال فلاورنگ لینے کے لیے جب بھی اس کے فلاورز نکلیں اور فلاورز پینٹ ہوں تو آپ نے اس کو ڈیڈ ہیڈ کر دینا ہے۔ ڈیڈ ہیڈنگ کرتے رہیں گے، پلانٹس فلاور پروڈیوس کرتے رہیں گے۔ اگر ڈیڈ ہیڈ نہیں کریں گے تو پلانٹ سیڈ بنانا سٹارٹ کر دے گا، اور سیڈ بنانے کا مقصد ہے کہ پلانٹ کی آخری سٹیج سیڈ بنائے گا، پلانٹ کو لگے گا اس کا کام ختم ہو گیا تو پلانٹ مر جائے گا، اور آگے آپ کو فلاورز دیکھنے کو نہیں ملیں گے، اور اس کے لیے فرٹیلائزر ایڈ کرنا پڑے گا ہمیں بعد میں، کیونکہ اچھی گروتھ کے لیے اس کو فرٹیلائزر چاہیے۔ چلیں جی، یہ دیکھ لیں سیڈ سارے لگ گئے ہیں۔ ابھی اس کو اس طرح دبا دیں سوئل کے اندر، زیادہ گہرا نہ دبائیں، 1/2 انچ مٹی میں دبا دیں۔ اس کو سیڈ سے بہت ہی آسانی سے گرو کیا جا سکتا ہے اسی میتھڈ سے، اور اس کے علاوہ اس کو پروپاگیٹ کیا جا سکتا ہے کٹنگ سے، اور اس کی کٹنگز کو پانی میں بھی لگایا جا سکتا ہے، پانی میں بھی گرو کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ اس کی لیئرنگ بھی کر سکتے ہیں، مڈ لیئرنگ، گراؤنڈ لیئرنگ، یعنی کہ اس کی برانچ لیں، زمین کے اوپر رکھیں اور نوڈ ایریا کے پاس اس کے اوپر مٹی ڈال دیں۔ مٹی ڈال کے اوپر کوئی وزنی چیز، کوئی پتھر وغیرہ رکھ دیں تاکہ برانچ باہر نہیں آئے، اور کچھ ہی دنوں میں وہاں سے روٹس بننا سٹارٹ ہو جائیں گی۔ اور ان کو بھی لگا کے میں رکھنے والا ہوں ڈائریکٹ سن لائٹ میں۔ تو لیں یہ دیکھ لیں سیڈ میں نے سارے دبا بھی دیے ہیں، اور ابھی اس کو پانی دیں گے۔ تو لیں جی، ابھی اس کو میں نے ایک مرتبہ بھر کے پانی بھی دے دیا ہے، اور اس کے بعد جب سوئل دوبارہ ڈرائی ہونے لگے گی اس ٹائم پہ پانی دینا ہے۔ تو میرا نہیں خیال کہ سوئل ڈرائی ہوگی، اس سے پہلے ہی جرمینیشن ہو جائے گی۔ جس حساب سے سورج نکل رہا ہے اور رات کے ٹائم پہ اوس پڑتی ہے، تو میرے خیال سے یہ پانی خشک نہیں ہوگا۔
تو لیں جی ابھی پہلا پارٹ بنا رہا ہوں سیڈ پلانٹیشن کا، اور انشاءاللہ اسی میتھڈ سے بہت ہی آسانی کے ساتھ سیڈ جرمینیٹ ہو جائیں گے۔ سیڈ لگانے کا یہ میتھڈ تھا، آپ سے شیئر کر دیا، اور انشاءاللہ اس کا دوسرا پارٹ بناؤں گا جب یہ جرمینیٹ ہو جائیں گے اور اس کے بعد جب یہ فلاورنگ پر آئیں گے تو دوسرا پارٹ بنا کے آپ سے شیئر کروں گا۔ تو دوستو امید ہے کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔